یہ پیسوں کے لیے جب آپ نکل پڑتے ہیں نا، پھر آپ بڑی تکلیف میں سفر کرتے ہیں. پھر آپ حساب لگاتے ہیں کہ گھنٹے کتنے تو ہزار کتنے. پھر آپ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں. اور جب آپ کہتے ہیں نا سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر مبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال. کرو مدح اہل دول رضا، وہ پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انانے. آپ توجہ کریں گے، میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس پر آپ تھوڑی دیر غور کریں گے. بھائی مایوس نہ ہوں، اور یہ بہت زیادہ جو آپ ڈسکس کرتے ہیں لوگوں کو یہ نہیں کریں. ہمیں تو حکم ہے کہ یہاں کسی کو جا کے تبلیغ کرنی ہے یا اس کے لیے دعا کرنی ہے، یا اسے کہیں کہ سیانا ہو جائے یا اس کے لیے دعا کریں. طنز کرنا اور پھپتیاں کسنا اور اس طرح کے جملے بولنا کہ جن کے اندر شگفتہ مزاجی نہ ہو، وہ اچھا اور شستہ لوگوں کا طریقہ ہی نہیں. دیکھیں حضور امید دلاتے، امید. یہ غریب لوگ ہیں بیچارے مایوس ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا کوئی آدمی بیمار ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے، نہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آپ اپنے اندر شوق رکھیں، جذبہ رکھیں، ہمت کریں. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کرم عطا فرماتا ہے. آپ آگے بڑھنے کا ذوق بنائیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے خندق کی کھدائی ہم لوگ کر رہے تھے. ان دنوں بڑی شدید غربت تھی مسلمانوں پر، اسلام پر. ہم لوگوں نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. 2 4 5 لوگوں کا کھانا حضرت جابر بن عبداللہ نے پکایا تو حضور نے فرمایا سارے چلو بھائی. تو بڑے عجیب اور کٹھن حالات تھے مسلمانوں پہ. ایک چٹان ٹوٹتی نہیں تھی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم نوازی فرمائیں. حضور نے فرمایا مجھے دو کدال، ہتھوڑا مجھے دو، چٹان توڑنی ہے. چٹان، اس کا مطلب ہے کہ پیر صاحب کو بھی 2 4 کام اپنے ہاتھوں سے کر لینے چاہیے. اس کا معنی یہ ہے کہ مولانا صاحب بھی اگر کبھی مہربانی کریں گے نا، بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، اپنی طرح کے لوگوں کی کر رہا ہوں، تو ان کے لیے بھی کوئی منع نہیں ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں اپنے مدرسے کے طالب علموں سے کہتا ہوں مسجد کمیٹی کی نہیں ہوتی، مسجد اللہ کی ہوتی. کمیٹی کی مسجد سمجھ کے کام کرو گے کچھ نہیں کر سکو گے، اور رب کا گھر سمجھ کے کرو گے پھر کمیٹی والوں سے کہو گے تم باہر رہو. اٹھ فریدا ستیا چاڑو دے مسیت، تو ستے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری. پھر ذوق بدل جائے گا، پھر طبیعت تبدیل ہو جائے گی. بہرحال حضور نے نا وہ ہتھوڑا لیا، نیچے اترے اور ایک زور سے سرکار نے ضرب لگائی چٹان پہ، زور سے. بظاہر حالات یہ ہیں کہ ابھی مکہ بھی فتح نہیں ہوا، غربت اتنی ہے کہ لوگوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن ایک حضور نے چٹان پہ ضرب لگائی تو پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا لو بھی اللہ نے ملک شام کی کنجیاں ہمیں دے دی ہیں. لو شام ہمارا ہو گیا، فتح ہو گیا ملک. فتح تو ابھی مکہ بھی نہیں ہوا، لیکن حضور امید دلاتے، لوگوں کے چہرے کھل اٹھے. دوسری ضرب لگائی تو فرمایا لو بھی اللہ نے روم کی کنجیاں بھی دے دی. تیسری ضرب لگائی تو فرمایا یمن بھی ہمارا ہو گیا. صحابہ فرماتے ہیں وہ خندق کے دن میرے نبی نے اعلان فرمایا تھا، ابھی کوئی جنگ نہیں ہوئی ادھر، ابھی پیش قدمی نہیں ہوئی، فوجیں نہیں گئی، پر ہم نے طے کر لیا تھا علاقے ہمارے ہیں. علاقے یہ نا ہمیں قید کر دیا گیا ہے چھوٹی چھوٹی سرحدوں میں. ورنہ اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے. کیونکہ تو مصطفی ہے، اسلام تیرا دیس ہے. حضور نے فرمایا یہ علاقے ہمارے ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں زمانے بیت گئے، حضور کا وصال ظاہر ہوا، جناب صدیق اکبر کا وصال، حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات ہوئی، وہ کنجیاں آئیں. فرماتے ہیں چابیاں آتی تھی، لوگ کہتے تھے لو آ گئی، تو میں کہتا تھا آئیں آ جائیں، مل ہمیں بڑی پرانی گئی ہے، یہ ہمارے پاس ہی تھی، پرانی آ گئی. امید کا دیا جلائیں، امید کا. اور کسی عمر میں بھی مایوس نہ ہو، کسی عمر میں. محمود غزنوی گزر رہے تھے تو ایک بابا جی نا ضعیف بزرگ، وہ نا اپنے ہاتھوں سے پودا لگا رہے تھے، ہاتھ ان کے کانپ رہے تھے، پودا لگا رہے. تو وہ گزرے محمود غزنوی تو ان کو دیکھ کے نا تو کہنے لگے بابا جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ راشا بھی تھاری تھا، ہاتھ کامتے بھی تھے. محمود گزر رہے تھے، بزرگوں کو دیکھا اور دیکھ کر کے فرمانے لگے بابا جی
نہ تو آپ اس کی چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے، آپ کی عمر بتاتی ہے کہ اس کا پھل بھی آپ نہیں کھا سکیں گے، تو اتنی مشقت آپ کر رہے ہیں۔ تو بابا جی مسکرائے اور محمود کی طرف دیکھ کر کے فرمانے لگے، بیٹا میں پھل نہیں کھاؤں گا تو میرے پوتے تو کھائیں گے نا، اور میں نہیں چھاؤں میں بیٹھوں گا تو یہاں سے گزرنے والے مسافر تو بیٹھا کریں گے۔ محمود بڑے خوش ہوئے، اتنی اچھی بات، اتنا خیر کا جذبہ، اتنی اچھی امید، اتنا تازہ دم شخص فوراً ایک اشرفیوں کی تھیلی نکالی اور کہا بابا جی یہ تحفے میں رکھ لیں، قبول کر لیں۔ بابا جی نے تھیلی تھامی اور مسکرا کے فرمانے لگے، محمود آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ پھل نہیں کھائیں گے، میں نے تو ابھی لگایا ہی نہیں، پھل اللہ نے پہلے عطا فرما دیا۔ دیکھیں میں نے امید لگائی تھی کہ میں خیر کروں گا تو مجھے تو پھل مل گیا۔ محمود نے نا ایک تھیلی اشرفیوں کی اور تھمائی، کا اور رکھ لیجئے۔ تو بزرگ فرمانے لگے، محمود میرے اخلاص کی برکت دیکھو، لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھل آتا ہے، میں نے اپنے رب کے ساتھ اخلاص کے ساتھ سفر شروع کیا ہے تو میرے باغ نے سال میں 2 دفعہ پھل دے دیا ہے۔ میں ایک تھیلی اور دی۔ آپ نا ذوق بنائیں، کبھی بھی مایوس زندگی نہیں گزارے۔ اور یہ جو ہمارا مزاج ہے نا کہ دنیا میں ایک میں ٹھیک ہوں اور ایک جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہے وہ ٹھیک ہے، اس ذوق سے بھی باہر نکلیں۔ آپ ذرا باہر نکل کے دیکھیں، بندہ چھوٹا تب نظر آتا ہے جب دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے۔ آپ قریب جا کے لوگوں کو دیکھیں، لوگوں کے بارے میں اچھے جذبات رکھیں، دل کو نرم کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا میری ساری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یہ ہو نہیں سکتا کہ سارے لوگ خراب ہو جائیں، یہ ممکن نہیں۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات میرے بھائی حضور نا داعی اللہ ہیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ حضور نے نا ہمارا رخ اللہ کی جانب موڑا ہے، اللہ کی جانب، توحید کی جانب، اپنی رسالت کی جانب۔ زندگی کے اندر کبھی بھی آپ کسی اوہام پرستی کا شکار نہ ہو۔ ہم چونکہ صوفیاء کے ماننے والے ہیں، ہم چونکہ اللہ کے بندوں کی غلامی کرنے والے ہیں، تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ تو عقیدہ توحید مضبوط کرتے ہیں۔ شاید باقی لوگ تو توحید بتاتے ہوں، یہ تو توحید چکھا دیا کرتے ہیں۔ تصوف اور طریقت کا جو بنیادی معنی ہے وہ معرفت خدا بندی ہے۔ کبھی بھی یہ جو ہم وہم کا شکار ہے نا، وہم کا، یعنی ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی ہے، ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نکلوں تو مجھے آواز نہ دینا، ابھی تک لوگوں کو مسئلہ بناؤں، آج کے دور میں بھی، جبکہ آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ کی عبادت کا اعلان کیا ہے کہ جو مالک کریم وحدہ لا شریک ہے، اور اس رب کریم کے ہوتے ہوئے آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ آپ انسانوں کے بارے میں وہم کا شکار ہیں۔ اتنا کچا نظریہ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ہمیں ان چیزوں سے باہر نکالا۔ اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کچھ وہموں کا شکار رہتے تھے، کعبے کا طواف کرتے تھے تو کپڑے اتار کے، قربانی کر لی تو اب اس کا گوشت دیواروں کے ساتھ ملیں گے، اور حج کر کے آئے تو آپ دروازوں سے داخل نہیں ہوں گے، چھتوں سے آئیں گے۔ یہ کام نہیں کریں آپ۔ وہ جو اوہام پرستی ہے خاص قسم کی، وہم کا شکار ہونا، وہم کا، یعنی بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یہ بات کرنی پڑے گی کہ اتنا کالا جادو، ہر تیسرے آدمی کو کالا جادو، ہر تیسرے آدمی کو، اور خیر سے وہ جو بتانے والے ہیں وہ بھی بڑا انوکھا انداز انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے تجھے جادو کر دیا کسی نے، کس نے کہا کہ یہ مجھے بتانے کا حکم نہیں، مجھے شرارت کا حکم تھا، شرارت میں نے کر دی، اب تو گھر جا کے سوچتا رہے۔ اسی طرح ڈھیروں قسم کے ملنگ ہمارے کھاتے پڑ گئے، ٹال پہنے ہوئے، اور وہ آ گئے، وہ لوگوں کو قسمت کا حال بتاتے ہیں۔ آپ کا تو مجھے نہیں پتا، میں نے اپنے دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ وہ سونا بھی ڈبل کرتے تھے، بعد میں پتہ چلتا تھا اب سنگل بھی غائب ہو جاتا تھا۔ ہنسے نہیں جی، اونچا نہیں ہنسنا چاہیے کبھی بھی، یہ محافل ہے ہماری، سنجیدہ ماحول ہے۔ میری بات پہ آپ توجہ کریں گے عزیز کہ آپ اوہام پرستی کا شکار نہ ہوں، ورنہ آپ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا جگہ جگہ حضور ہمیں ذوق دیتے، سمجھاتے کہ تم نے اپنی توجہ اللہ رسول کی جانب رکھنی ہے، تم نے الجھنا نہیں، ورنہ آپ کیسے میدان میں نکلیں گے؟ فوجی کہہ دے ہمیں کالا جادو ہو گیا، ہم سے جایا نہیں جاتا، تو جنگ ہوگی؟ کوئی کہہ دے ہم پر تو وہ فلانے نے آسیب کرا دیا ہے تو ہم دفتر نہیں جا سکتے، تو کاروبار زندگی چلے گا؟
کن چکروں میں پڑ گئے؟ جادو ہوتا ہے، اس کی حقیقت سے انکار نہیں، لیکن اتنا کچا ماحول، اتنی کمزور بات، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے. آپ مضبوط رہیں.